ہیلاس کرنٹ افیئرز۔ اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے یونان میں مقیم ایشین کمیونٹیز کو درپیش مسائل اور ان کے حل، اہم سماجی، سیاسی، مذہبی و کاروباری شخصیات کے ساتھ بھرپور تنقیدی و اصلاحی ٹاک شو، ہر جمعہ کی شام احسان اللہ خان کے ساتھ صرف وینس ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یونان سے پروگرام ہیلاس کرنٹ افیئرز کے ساتھ آپ کا میزبان احسان اللہ خان حاضر ہے۔ ناظرین، آج پھر وہی کیفیات ہیں جو گزشتہ ہفتے ہم نے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا، جن کا اور جن پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی۔ پاکستان کے حالات، بالخصوص کراچی اور سندھ کے جو حالات اس وقت سیاسی گہما گہمی اور سیاسی جوڑ توڑ کی وجہ سے جو حالات ہوئے، اور جو لوگ وہاں پر اپنی جانوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا، جو بلا وجہ مارے گئے ان سیاستدانوں کی صرف میٹنگز کی وجہ سے، ان پر جتنا بھی افسوس کے خاندانوں سے جتنا اظہار افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان تمام خاندانوں کو کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اتنی جانوں کی قربانیوں کے بعد، اتنی محنت کے بعد اور اتنے نقصانات کے بعد بھی اگر پاکستان کے حالات درست نہ ہوں، پاکستان میں جمہوریت کی موجودگی میں بھی اس کا استحکام نہ ہو، عوام کو امن نہ ملے، روزگار نہ ملے، بنیادی سہولیات نہ ملیں، تو اس جمہوریت کا یا اس سیاست کا معاشرے میں کیا فائدہ ہے؟ اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے جناب حاجی محمد افضل صاحب کو، ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں۔ حاجی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا ناظرین، وہ ہوگا یونان میں جمہوری الیکشن۔ جو یونان کی روایات ہیں، پورے یورپ کے اندر اس بات کا چرچا کیا جاتا ہے کہ یونان میں پاکستان کمیونٹی کا الیکشن کروا کر جمہوری طور پر جس طرح صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ ایک مثال ہے پورے یورپ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جہاں پر بھی پاکستانی آباد ہیں۔ لیکن اس بہترین نظام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خامیاں، اور اس نظام کے پارساؤں کے اندر بھی کچھ ایسی خامیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی اصلاح کریں۔ ہماری کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہوئی کہ کسی پر تنقید صرف اس وجہ سے کی جائے کہ ہماری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، بلکہ ہمیشہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ پاکستانی برادری کے لیے اٹھنے والی قیادتوں، پاکستانی قوم کے لیے اٹھنے والے لوگوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ اس نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو بہتر کر کے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا جائے۔ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک کہیں امن و امان کی صورتحال حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے، کہیں پر حکومت کی ریٹ کا کہیں نام تک موجود نہیں، کہیں پر کوئی شخص، کوئی سیاستدان ایک بیان دیتا ہے تو 20 لاشیں گر جاتی ہیں، کہیں پر آپ کو CNG نہیں مل رہا، کہیں پر پیٹرول نہیں مل رہا، کہیں پر آپ کو روزگار نہیں مل رہے، کہیں پر آپ کو غرض ہے کہ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا جائے کہ کیا کیا مسائل ہمارے ملک میں موجود ہیں، تو ہمیں بعض اوقات یہ کہنے میں انتہائی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کہاں ہے وہ نعرہ اس حکومت کا، اس پیپلز پارٹی کا، جس کی بنیاد رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اس عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا۔ اور روٹی کپڑا اور مکان اس سے جب نعرہ لگایا گیا تھا تو وہ بنیادی ضروریات تھی جس کے لیے اس وقت کے حالات کے مطابق ہمارے لوگ بہت سارے ان چیزوں سے آج تھے۔ لیکن آج پھر اس ترقی یافتہ دور کے اندر اتنی قربانیوں کے بعد، پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی اور دوسری جماعتوں کی قربانیوں کے بعد، اور اتنے زیادہ پروسیس کے بعد، ڈکٹیٹرشپ کے بعد جمہوریت واپس آئی، تو اس جمہوریت نے واپس آ کر کیا اپنے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دے دیا، یا روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ بھی مزید نقصانات اور مزید مسائل کے اندر اس قوم کو ڈال دیا، جس کا نہ تو کوئی ہمیں حل مل رہا ہے، نہ ہی ہمیں یہ امید نظر آ رہی ہے کہ اگر اسی جمہوریت کا تسلسل رہا تو یہ جمہوریت ہمیں کچھ دے سکے گی۔ بہرحال اس موضوع پر بات کریں گے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے پاکستان سے ایک سینئر صحافی، لیکن جب تک ہم بات کرتے ہیں حاجی محمد افضل صاحب سے۔ حاجی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو پاکستان کی جنرل صورتحال چل رہی ہے، کسی طرح سے آپ کو بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے کہ کوئی جماعت، کوئی شخص، کوئی لیڈر، کوئی قانون، کوئی نظام اس ملک کو ٹھیک کر سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بنے ہوئے 63 سال ہو گئے۔ 63 سال میں جو سب سے بدترین حکومت ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کی یہ حکومت ہے۔ کس لحاظ سے؟ سب سے پہلے تو ملک میں کوئی امن امان کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس سے پہلے ڈکٹیٹر تھا وہ ہمیں یہ ورثے میں دے کر گیا ہے۔ دیکھیں، پچھلا جو دور تھا جنرل پرویز مشرف کا اس سے کافی بہتر تھا۔ اس دور میں بالحاظ امن و امان، بالحاظ امن و امان، لاقانونیت، ابھی جو ملک ہمارے میں لاقانونیت ہے، ایک دوسرے کی جانیں لینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں۔ مشرف پرویز کے دور میں پنجاب میں اتنے دھماکے نہیں ہوئے جتنے اس کے جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ تو
دعا کرتے ہیں ہم سارے کہ ان لوگوں ایسا کو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ موجودہ جمہوریت سے وہ ڈکٹیٹرشپ زیادہ بہتر تھی جو مشرف کے دور میں تھی؟ دیکھیں یہ تو جمہوریت برائے نام ہے، جمہوریت کا آپ کو کہیں کوئی عنصر تو مجھے ایک مثال وہی یاد آ رہی جو کسی نے کہا تھا کہ بیٹا تو ایسے کام کرنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ کہیں کہ تمہارا باپ تم سے اچھا تھا. خیر یہ بات تو ہے کہ یاد تو لوگ کریں گے نا جی، پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت اور خاص طور پہ زرداری صاحب کی حکومت کو لوگ یاد ضرور کریں گے. ایسا میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی پارٹی کو ٹپیکلی ہدف نہ بنائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام جس نظام پر بے وقوف بنایا جاتا ہے ہمارے 18 کروڑ عوام کو جمہوریت کے نام پر، شہادتوں کے نام پر اور قربانیوں کے نام پر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مجموعی صورتحال پر بات کی جائے جو اس ہمارے ملک میں درپیش ہے. جماعتیں پیپلز پارٹی نہ ہوگی کوئی اور ہوگی تو کیا دوسری جماعتوں کے آنے سے بھی جمہوریت کے آنے سے یہی کچھ ہوگا یا اس میں کچھ تبدیلی کے امکانات موجود ہوں گے؟ دیکھیں جی ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت سے یعنی 2/3 اکثریت سے اگر وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوگی تو اتنی دیر تک جمہوریت صحیح طرح لیکن دیکھیں 2/3 اکثریت اگر نہ بھی ہو تو حکومت تو جمہوری ہے نا. اس کے اندر چاہے آپ اس کا اتحاد بنا کر الائنس بنا کر حکومت کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی اور لحاظ سے کر رہے ہیں، لیکن آپ عوام کے ووٹ کی طاقت پر کر رہے ہیں. اور عوام کے ووٹ کی طاقت پر کرنے والی جو حکومتیں اس وقت چل رہی ہیں پاکستان کے اندر، وہ پورے ملک کے اندر جو افراتفری اس وقت موجود ہے، کہیں پر پیٹرول نہیں مل رہا، کہیں پر آٹا نہیں مل رہا، کہیں پر چینی نہیں مل رہی، تو کم از کم ان کو یہ اب اس بات کا انتظار تو نہیں کرنا چاہیے کہ 2/3 اکثریت ہمیں دو گے تو ہم کچھ کریں گے ورنہ ہم کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں جب قانون بنتا ہے نا کسی ملک میں تو قانون اسی صورت پہ اسمبلی سے بل پاس کروا لیا جاتا ہے جب وہ 2/3 اکثریت سے ہو. تو ان بیچاروں کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ان کی واضح اکثریت نہیں ہے. ایسا ہے کہ اختلاف کروں گا کیا ملک میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ اگر الائنس کی گورنمنٹ بنے تو ان لوگوں کو، عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی زندگیوں کا، ان کے جان و مال کا، ان کے جتنے بھی اولاد ہیں سب کا ان کے تحفظ کا کوئی سلسلہ نہیں. جب بدقسمتی سے پاکستان میں آج دن تک جب بھی کسی پارٹیوں کا آپس میں اتحاد بنا ہے تو وہ حکومت کبھی نہیں چلی. یہ دیکھ لیں نا پاکستان کی تاریخ. چلے اس پر دیں گے. ہم پاکستان سے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گجرانوالے کے بڑے نامی گرامی صحافی جناب شاہد گمن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور بڑی دسترس رکھتے ہیں، بڑی نظر رکھتے ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. گمن صاحب آپ کو وینس ٹی وی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ صاحب. گمن صاحب آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کی صورتحال بھی ہے اور یونان کے اندر بھی جو ہمارا ایک جمہوری پلیٹ فارم ہے اس پر ہی ہم بات کریں گے. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ سے جو پاکستان کی اس وقت مجموعی صورتحال ہے اس پر سیاستدار کردار ہے اس وقت یہ ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ پاکستان میں موجود ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو، کیا مستقبل قریب میں اس کی بہتری کے کچھ امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا ہم دن بدن کسی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ملک میں سے دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. ملک کی وسائل پر دھیان دینے کی بجائے سب اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں. کوئی عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں، اپنی کرسی کی خاطر وہ لاٹھیاں گرانے چاہتے ہیں. دو دن میں کل 15 لاکھ گرائی گئی. صرف اس بیان پہ جو مرزا صاحب نے کل اوپر سے بیان دیا وہ مہاجرین کے بارے میں، اور کل پورے کراچی میں آگ لگا دی گئی، بسیں جلا دی گئی، 15 لاٹھیاں جلا دی گئی. اور کل اس کے بعد انہوں نے اسی بیان کو معافی مانگ لی اور آج زرداری صاحب نے صاحب بھائی سے ٹیلی فون پہ بات چیت کر لی ہے. لڑائی ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، اسی طرح کھیل جاری ہے. لیکن عوام کو ورک بھی کی جا رہی ہے، عوام کو بنیادی حقوق بھی دیے جا رہے ہیں. جس ملک میں خان خان صاحب 4 گھنٹے بجلی ہوگی، 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس ملک میں بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہوں گے؟ سی این جی آپ کو ہفتے میں 3 دن نہیں ملے گی، پیٹرول کی قیمتیں آپ آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی کی کون سے دور ہو رہی ہے ہر چیز بنیادی سہولتیں. عام آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ یقین کرو پاکستان میں اس وقت بہت مشکل حالات میں زندگی گزر ہو رہی ہے. کسی کو عوام کے ووٹوں سے اوپر آئے ہوئے ہیں سارے سیاستدان، لیکن کسی بندے نے نہیں آج تک سوچا. یہ ساری سیاسی جماعتیں صرف جو اقتدار میں ہے وہ سیٹ کی کھادم کے لگا ہوا ہے اور جو اقتدار میں نہیں ہے وہ سیٹ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اور سیٹ سے بیٹھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. لیکن عوام کو کسی قسم کا کوئی بنیادی حق نہیں دیا جا رہا. یہ ہر طرف بےروزگاری عام ہو گئی ہے. آپ کو 3 دن میں جب سی این جی نہیں ملے گی، لوڈ شیڈنگ ہوگی اور
شاہد صاحب یہ بتائیے گا، پاکستان میں ایک تحریک چلائی گئی تھی عدلیہ کی آزادی کی، اور اس وقت موجودہ حکومت میں اس عدلیہ کا حال یہ ہے کہ جو فیصلے وہاں سے کیے جاتے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا کوئی وجود یا اس کا کوئی فائدہ رہ جائے گا اس قوم کے لیے یا نہیں؟ جب یہ تحریک چلی تھی تو عوام کی پورے پاکستان سے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہے سب کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ یہ چیز دیکھتے کہ آپ کی بحالی کے بعد ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ جس میں پاکستان ایسی اچھی مثبت راہ پہ چلے گا کہ دوست عوام کو بہت سی ایسی چیزیں کچھ ہونا ملیں گی، لیکن یقین جانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ بھی یہ ہماری عدلیہ بھی بے بات ہو رہی ہے، جو عدلیہ ان کو کیا کیا کہ یہ کرو وہ نہیں ہوتا، وہ ڈر لائن دیتی ہے لیکن پھر معاملہ دوسرا دو سے کھڑے نام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، عدلیہ بھی وہ اچھی نہیں لے رہی جو عوام چاہتی تھی۔ شاہد صاحب جو لوگ کراچی میں مارے گئے ہیں ایک بیان کی وجہ سے، ان کا نقصان کون پورا کرے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کی نظر میں، اور کس کو ایکشن لینا چاہیے ان قاتلوں کو پکڑنے کے لیے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرسوں انہوں نے بیان جاری کیا، اس کے بعد لاشیں گر گئی، بسیں جلا دی گئی، قتل و غارت عام ہو گئی، لیکن اس کے بعد اگلے دن انہوں نے تحریری طور پہ اور ویڈیو کے ذریعے اپنا معافی نامہ جاری کر دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میرے بیان سے، میں ایسے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے، کسی نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی کہ یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے، یہ جو لاشیں گری ہیں، یہ جو مظلوم جانیں گئی ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کوئی کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، لیکن کراچی کو کہنے کے ایسا وہ بنا دیا گیا نا کہ جب مرضی چاہے چیر پھاڑ کرتے قتل کرتے کوئی سننے والا نہیں، کوئی اس کا کو نواز قرار دے دیا گیا۔ شاہد صاحب آج ایک بیان آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے گیمن ہے جمشید دستی صاحب، انہوں نے ایک تقریر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصل منشور سے اپنی روش سے ہٹ چکی ہے، اور وزیر اعظم گیلانی سمیت چند مخصوص لوگوں نے اس پر قبضہ جما کر کرپشن کی انتہا کر رکھی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ دیکھیں کہ میں بھی آج یہ بیان کیا ان کا پڑھا تو میں خود حیران ہو گیا کہ میرے ذہن میں نکل گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے بڑھیا دوسری بار یہ جب ڈگری ان کی کہ وہ جنگ ڈگری سے یہ جب موٹر ہو رہے تھے یہ ان کو باہر کر دیا تھا، اس کے بعد ان کی جو تحریک الیکشن لڑا تھا انہوں نے، اور وزیر اعظم صاحب نے جہاں سے وہاں ان کی کمپین کی تھی وہ بھی وزیر اعظم کے خلاف وہ آج بیان دے رہے ہیں، یعنی یہ سمجھے کہ یہ آپ کس کو کہنے کے کون چور ہے، کون سچا کون ہے، کون جھوٹا کون ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سیاستدان کرو کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ان کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، جمشید دستی صاحب ان کے اندر سے تحریک اٹھ رہی ہے، ان کے اندر سے تحریک اٹھ رہی ہے، یہ تحریک یہ لاوا بن جائے گی اور بہت تبدیلیاں آنے کا چانس بن رہے ہیں۔ کوئی بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے آپ کو کہ آئندہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں پاکستان کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں صورتحال ہے تبدیلی تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو تبدیلی کہتی ہے کوئی سیاسی جماعت آگے آئی ہے، دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں دھرنا دینے کا سلسلہ شروع کیا، بے روزگاری پہ، لوڈ شیڈنگ پہ، اور یہ بادروانی کرپشن پہ۔ آج گجرانوالہ میں انہوں نے بہت بڑا دھرنا دیا تھا، جناب سلیم ملاور صاحب خود تشریف لائے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں، حکمرانوں کے کاموں کا جھوٹ بھی نہیں تھی، یہ لوگ بڑا ایشو چلے گا اور اس کے بعد کوئی اور ایشو پایا جائے گا۔ مرزا صاحب کو کبھی اتار دیا جاتا ہے تو ایم پی ایم کے خلاف بیان دے دیا، اس کو لوکل کر دیا، جب ایم پی ایم سے حالات بگڑے پھر وہ مرزا صاحب کو وزیر بنا دیا گیا، اور یہ بھی چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور عوام کو کچھ ریلیف نہیں دیا جا رہا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی قسم کا۔ بہتر تو یہ ہے کہ عوام کو فائدہ دیا جائے، عوام کا سوچا جائے، لیکن یہ لوگ اپنا اقتدار دکھا رہے ہیں، اقتدار کی اپنی دوستیاں اپنے نبھا رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں، صرف یہ لوگ جو ہمارے ووٹوں سے ہیں، عوام کے ووٹوں سے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ بنیادی حق ہمارے پتہ نہیں کہاں سے ملیں گے، یہ کون سا وقت ہوگا کہ جب عوام کو، غریب آدمی کو، یہ غریب آدمی کا یہ حال ہے کہ فروٹ کی ریڑھی کے پاس سے غریب آدمی گزر کے خرید نہیں سکتا، وہ اس
की खुशबू सूंघ के गुजर गया, उसको इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए फ्रूट ले जाए। आपको ईरान में बैठ के आपको ऐसा अंदाजा होगा कि ईरान में तो बहुत ही सूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है। आप ये देखिए कि लोड शेडिंग की मद में जनरेटर अस्पतालों में, बैंकों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, घरों में, इस मद में लोगों ने अरबों खरबों में ज़ाया कर दिया। क्या ये बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज्यादा प्रोग्राम के अंदर अपने कमेंट्स दिए। भाई साहब, जिस दर्द के साथ पाकिस्तान का एक सीनियर सहाफ़ी, गुजरांवाला का एक सीनियर सहाफ़ी जिस दर्द के साथ पाकिस्तान की नक्शा नवीसी कर रहा था, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी फ्रूट की रेडी के पास से गुजर कर सिर्फ खुशबू सूंघता है और खुश हो जाता है कि मैंने इसकी खुशबू सूंघ ली है। तो इन्होंने भी कहा कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कम से कम मौजूदा हुकूमत से कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा वही आपसे पूछेंगे। देखिए, उसके लिए ये होता है कि लोग एजिटेशन करते हैं, लोग रोड पे निकलते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन लोगों में इतनी सख्त भी बाकी नहीं। दूसरा, उनके आगे लीडर कोई नहीं नज़र आता। देखें, अगर आवाम को ये पता चले कि जब हम एजिटेशन के लिए बाहर निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे, रोडों पे आएंगे, तो हमारी कोई बात सुनने वाला होगा, तो फिर तो वो बेचारे निकलें। जब बात सुनने वाला कोई नहीं है, ना तो क्या करेंगे? ना अदलिया सुन रही है, ना अदलिया तो सुन रही है, लेकिन अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अमल दरामद करने वाले खुद ही इस गेम का हिस्सा हैं, जो आग लगी हुई है कराची में, तो इसलिए वो नहीं सुनेंगे। सब देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? नदीम बात कर रहा हूँ जी, लंदन से। जी नदीम भाई, अपने टीवी की आवाज कम कर लीजिए प्लीज। जी नईम बोल रहा हूँ जी, लंदन। जी नईम भाई, फरमाइए क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से। टीवी की आवाज कर दी भाईजान। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि जुल्फकार मिर्जा ने एक बयान दिया। जी हेलो जी जी, जुल्फकार मिर्जा ने एक बयान दिया। हाँ जी। तो 16 लाखें गिर गई, 40 गाड़ियां चली गई, लोग गिर गए, बर्बाद हो गए, अरबों का नुकसान हो गया, कारोबार तबाह हो गए 2 दिन में। बड़ी दहशतगर्द तंजीम MQM साबित हुई। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि खत्म कर दो, घरों को चले जाओ। ये तो आपको महसूस हो गया ना? जी हो गया। बस मैंने यही कहना था भाईजान, इसका मुझे जवाब आप दें। जी बहुत शुक्रिया जी। सुन लिया आपने क्या उन्होंने कहा कि जो हालात थे, देखें सियासी जमातों के नाम सब जमातों का आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबके मामला जो है सामने आ रहे हैं। ऐसा किस तरह से लोगों को यकीन होगा कि कौन लीडर हमारे साथ मुखलिस होकर चल रहा है, जिसके पीछे चलकर कुर्बानियां देकर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हमेशा यही बात करती है कि हमने शहादतें दे दी, हमने कुर्बानियां दे दी। मुस्लिम लीग नून जो है वो यही बात करती है कि हमने जलावतनी काट लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो किस तरह यकीन करेंगे हम कि कौन सा लीडर हमारे साथ मुखलिस होकर चल रहा है, उसके साथ सर पर कफन बांध कर चला जाए। सबसे पहले तो नदीम भाई ने आपसे ये जवाब मांगा है कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा के एक बयान पे 16 लाशें गिर गईं और बसें जल गईं और बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ, और MQM के लीडर का एक बयान आने की वजह से सारी लड़ाई सब ख़त्म हो गई। उन्होंने ठीक कहा कि सिंध की ये 2 ही बड़ी जमातें हैं, एक पीपल पार्टी और MQM। कराची के ऊपर हैदराबाद, टंडोवाला, यार, टंडो आदम, यहाँ पे मीरपुर खास, सखर, इस पे MQM का होल्ड है। बाकी रह गए सिंध के दूसरे जो इलाके हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी है, वहाँ ना नून है, ना काफ है, ना दूसरी जमातें, या ANP का थोड़ा फंक्शन लीग भी है, वो भी है, लेकिन वो सखर की तरफ चली जाती है, वो नवाब शाह उसकी साइड पे। तो कराची में जो है ये ANP की भी थोड़ी बहुत ताकत है। खैर चलो, इस जंग में ANP का जिक्र नहीं हो रहा। ये दोनों जमातें ये अपने अपने मफाद के लिए आग भी लगाते हैं और उसको बुझाते भी हैं। जब तक ये MQM वाले इनके साथ रहे पीपल पार्टी में, उस वक्त तक ना बसें चली, ना सब भी होता रहा। जब कभी नाराजगी होती थी थोड़ा बहुत हो जाता था। जब जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब कभी कभार सामने आते थे तो उस वक्त ये थोड़ी बहुत नज़र आती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में दोबारा उनका इरादा है MQM का वापस जाने के लिए, इसलिए उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन ये साहब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ MQM ने किया या MQM ने ही किया सब कुछ। हो सकता है दूसरी जमातों ने या कुछ सियासी अनासर ने किया हो जो सियासत के इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि अल्ताफ हुसैन का बयान ये तो नहीं आया कि आग लगा दो, उनका तो बयान है कि झगड़े आग बंद कर दो, तो आग बंद हो गई जी। तो जो सियासी मुबसरीन है उनकी अकल में भी ये बात आ गई कि एक आदमी बाहर आता है तो वो कहता है बंद कर दो, तो जंग बंद हो जाती है।
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ کرنے والا کون تھا اور مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میرا نام پرویز ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی پرویز بھائی. 86 year old. I have seen Pakistan, I have seen British Raj. جی But جو میں نے ابھی دیکھا ہے that's the worst things in Pakistan history. اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں, خون دے اور ان کو ختم کر دیں. جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے یہ کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ڈبے کے ڈبے ووٹوں کے لے کے پھر بن جاتے ہیں. لیکن لوگ کتنی قربانیاں دیں, اس سے اتنی لاشیں تو گر چکی ہیں. 12 مئی کا ایسے کام نہیں ہوتا. کتنی لاشیں گریں گی عوام لاشوں سے. یہ تو ان کے آپس میں ہے, کبھی وہ تو کبھی وہ غریبوں کو مار رہے ہیں. جس سے سب پبلک سڑکوں پہ نہیں آئے گی اور جس وقت ان کا کوئی گائیڈ کرنے والا ہے عمران خان یا کوئی جیسے, وہ بھی ابھی ایسے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جیسے کہ ایران میں ہوا, جیسے انقلاب کی لیبیا میں ہوا. پھر آئیں گے تو ان سب کو قتل کر رہے ہیں یہ ایسی حرام ذاتے آگے ہوئے. کیا اب کال ڈراپ ہو گئی ہے میرے خیال میں. اب ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ سول وار کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر اب بھی ہماری جمہوری قوتوں نے, ہماری سیاسی قوتوں نے اس بات کا ادراک نہ کیا کہ ان لوگوں کو اگر ان کے بنیادی حقوق نہ دیے گئے, ان کی جانوں کا تحفظ نہ کیا گیا, تو ایک ایسا انقلاب آئے گا جسے خونی انقلاب کا نام بھی دیا جا سکے گا. تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی راہ روکنی ضروری ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت اپنے جغرافیائی صورتحال کی وجہ سے اس بات کا متحمل شاید نہ ہو پائے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. انقلاب کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. جو اصل ٹائم تھا جب یہ عرب کنٹریوں میں یہ ایک لہر اٹھی تھی, اس وقت کوئی مخلص لیڈر پاکستان کا اگر باہر نکلتا اور قوم میں اتنا جذبہ ہے. لیکن ان ممالک میں تو بادشاہت تھی نا, ڈکٹیٹرشپ تھی. لیکن ہمارے ملک وہ پنپ گئی, وہ نعرہ پنپ گیا بہت جلدی. ہمارے ملک پاکستان میں جمہوریت ہے. چلیں اس پر مزید بات کریں گے, ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ہمارے دوسرا ٹاپک بھی اس میں چلے گا کہ یونان کی جمہوریت جو ہے اس میں کیا کردار ہے ہمارے لوگوں کا. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ہو گئی سارے یونان وچ, تازہ تازہ ہو گئی سارے یونان وچ, رج رج گلاں کرو انڈیا پاکستان وچ, تازہ 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 ہو گئی سارے یونان وچ, تازہ تازہ ہو گئی سارے یونان وچ, تازہ تازہ. تازہ جو رشتوں کو تازہ رکھے, تازہ موبائل جو اپنا. پروگرام ہیلاس کرنٹ افیئرز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, وقفے میں جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہے, وہ کس طرح بگڑی اور کیوں کر اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے ملک کو, اپنے ملک کے نظام کو بہتر کر سکیں. ہماری سیاسی جماعتیں اس پہ اپنا کردار اتنی کالے میں موصول ہوئی, جو ہمارے ان کے جو ویو ہیں وہ یہی ہیں کہ ان جماعتوں سے یا اس سسٹم سے کوئی ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ جس سے ہم یہ تھوڑی سی تمنا بھی رکھ لیں اپنے دل کے اندر کہ مستقبل قریب میں ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. شاید یہ کسی انقلاب کی ایک آواز آ رہی ہے کہیں سے کہ جب تک ایک انقلاب نہیں آئے گا اس ملک کے اندر سے تب تک تبدیلی جو ہے وہ آتی نظر نہیں آ رہی. لیکن اب ہم چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف, دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ یونان کے اندر بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جمہوری طریقے سے کہ پاکستانی برادری کا صدر وہ ہوگا جس کو عوام ووٹ دے گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ وڈیرے, جاگیردار, چودھری قسم کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے اور وہ اکثر جہاں پر بیٹھتے تھے کچھ لوگ اپنے پیسے کے زور پر یہ کہنے کی کوشش کرتے تھے اور کہلوانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں اس قوم کا صدر ہوں, اور کچھ لوگ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم صدر ہیں اس قوم کے. لیکن اس وقت یہاں کے لوگوں نے, یہاں کے پڑھے لکھے باشعور لوگوں نے یہ بات طے کی, آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر بھی ایک جمہوری نظام کو رائج کیا جائے اور عوام کے ووٹوں سے جو یونان میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی ہے, جو برادری ہے, وہ اپنے ووٹ کے ذریعے انتخاب کرے کہ کون سا شخص ان کا صدر ہوگا, اور وہ ووٹ ظاہر ہے کہ اسی شخص کو دیں گے کہ جو ان کی خدمت پر معمور ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ 10-11 سال گزرنے کے باوجود صدر تو بنتے رہے, نظام نہ بن سکا. بہت سی کمیاں رہ گئی, کوتاہیاں رہ گئی, غلطیاں رہ گئی, جن کے ازالے کی باتیں بھی کی جاتی رہی. آج کل پھر چونکہ ہمارے الیکشن کا دور ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید اگلے ماہ یا اس سے اگلے ماہ الیکشن ہو جائیں پاکستانی کمیونٹی یونان کے. لیکن
اس الیکشن ہونے سے قبل جو وینس ٹی وی کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو خرابی ہے، سب سے بڑی جو خرابی وہ یہ ہے کہ تمام تر اختیارات صدر کے پاس ہیں، اور صدر جو بھی صدر بنتا ہے وہ بعد میں ڈکٹیٹر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس سے پہلے 2 شخصیات پاکستان کمیونٹی یونان کی صدر رہیں، جناب چودھری غلام سرور بدوال صاحب اور جناب جاوید اسلم برائی صاحب۔ دونوں کے جو ادوار ہیں، 2 ادوار، ان ادوار پر اگر ایک طاہرانہ نظر ڈالی جائے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت چاہیے ہوگا، لیکن ایک بات مسلمہ اور طے شدہ ہے کہ پاکستانی قوم کو، لوگوں کو، عوام کو، غریب آدمی کو جس بات کی توقع تھی، جو وہ چاہتے تھے ان لوگوں سے، وہ ان کو نہ مل سکا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سسٹم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، کچھ نہ کچھ بہرحال ضرور ہوا۔ اس بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل اس کے اندر اصلاحات کی جائیں، اور اصلاحات کے بعد صدر کو کچھ حدود و قیود کا پابند کیا جائے، تاکہ اس قوم کو، جس قوم کا وہ صدر بنا ہے، اس کو وہ صحیح سمت میں چلا سکے، اپنی منمانی نہ کر سکے۔ ہم نے گزشتہ ادوار میں بارہا یہ کوشش کی کہ جو پاکستان کمیونٹی کے اب تک جو صدر رہے آخری دور میں، اب تو خیر ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ براجمان ہے، ہم نے بارہا کوشش کی کہ چونکہ وہ جمہوری طور پر صدر بنے ہیں، لہٰذا جمہوریت ہی کا تقاضا ہے کہ میڈیا کے سامنے بھی آیا جائے، صحافیوں کے سوالات بھی، ان کے جوابات بھی دیے جائیں، اور عوام کو ان پروگرام سے بھی آگاہ کیا جائے جن پر وہ چل رہے ہیں، اور ان باتوں سے بھی آگاہ کیا جائے جو باتیں وہ اس قوم کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جاوید اسلم برائی صاحب کا رویہ کبھی بھی میڈیا کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ جمہوریت والا نہیں رہا، کم از کم پاکستانی میڈیا کے ساتھ۔ گریک میڈیا کے ساتھ کافی ان کا تعلق رہا، لیکن پاکستانی میڈیا کے ساتھ نہیں رہا، اور مجھے ذاتی طور پر بھی ان سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی میڈیا کا سامنے کرنے کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب چونکہ الیکشن کا دورہ ہے، اور میں پھر ایک مرتبہ پھر وینس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور لا کر بتائیں کہ گزشتہ 3 سال کا جو دور انہوں نے بالکل ایک گوشہ نشینی کی صورت میں گزارا، اس 3 سال کے عرصے کے اندر ان کو کمیونٹی سے کیا شکایات رہیں، یا کمیونٹی کے کو ان کے ساتھ جو شکایات ہیں ان کے پاس کیا جواب ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری اس کال پر، ہماری اس دعوت پر وہ تشریف اگر لائیں گے تو پوری عوام، پوری قوم دیکھے گی کہ ہم ان سے سوال کریں گے، اور آپ بھی ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کو نقصان دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو جو لوگ نقصان دے رہے ہیں، جن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ ہماری آدھی کال پر، ہماری ایک کال پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ہماری ہر قسم کی تنقید کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ تو جب تک کوئی جمہوری صدر، کوئی جمہوری شخص میڈیا کا سامنا نہیں کرے گا، صحافت کو چوتھا ستون نہیں مانے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اپنے بھی جمہوری ہونے میں ایک شک پایا جاتا ہے، اور اس کے ازالے کے لیے انشاءاللہ اس الیکشن میں صحافی برادری اور بالخصوص وینس ٹی وی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اسی سسٹم کے ایک عنصر ہیں جناب حاجی افضل صاحب، جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے گزشتہ الیکشن میں بطور صدارتی امیدوار حصہ لیا اور 3ری پوزیشن حاصل کی۔ اس مرتبہ پھر بڑے جوش و خروش سے اس کے اندر حصہ لینے کے متمنی۔ حاجی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح پاکستان میں لوگ لیڈروں کی حرکتوں کی وجہ سے، لیڈروں کے ان کے سسٹم پر نہ چلنے کی وجہ سے متنفر ہو چکے ہیں، اسی طرح کچھ ہوائیں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ، ہمارے لوگ جو بس رہے ہیں، وہ بھی ان لیڈروں سے کافی متنفر ہو چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے، یا بھی وہ اس جمہوریت سے توقع لگا کر بیٹھے جس نے آج تک انہیں کچھ نہیں دیا؟ دیکھیں، میں آپ کی بات کو ساری کو درست نہیں مانتا کہ اگر ایک لیڈر سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں کیونکہ اس لیڈر نے ان کو کچھ نہیں دیا، قوم نے اپنا اعتماد ان کو دیا تھا، لیکن اس 3 سالہ دور میں انہوں نے قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی کہ جو بھی آدمی الیکشن میں حصہ لیتا ہے اور وہ صدارتی امیدوار بنتا ہے یا وہ اس الیکشن جیت کر صدر بن جاتا ہے تو اس کے اوپر، اس کے پیچھے قوم کی ایک طاقت ہوتی ہے، کیونکہ قوم اس کی سلیکشن کرتی ہے اور اس کو الیکٹ کرتی ہے۔ تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور تقریباً دوسرے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے جو ہار چکے تھے الیکشن، سب نے ان کو ویلکم کیا، اور 3 سال کا عرصہ ان کو دیا کہ وہ عوام کی بہتر سے بہتر طریقے سے خدمت کر سکے۔ لیکن انہوں نے اس 3 سالہ دور میں، جس طرح آپ نے کہا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن پورے 3 سال نہیں گوشہ نشینی اختیار کی، تقریباً 3 ماہ کم تھے 3 سال کے عرصہ پورا ہونے سے، تو وہ ایسا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا لوگ اس سسٹم کا انتظار کریں، ان کو کچھ بہتری ملے گی، یا آپ بھی اگر کل کو صدر بن گئے تو آپ بھی ایسے ہی کریں گے، پاکستان چلے جائیں گے؟ دیکھیں، نہیں، قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے ان کو مایوس کیا ہے تو وہ امید پہ قائم رہیں، انشاءاللہ ہم قوم کو اس طرح۔ آپ اس نظام کے تحت الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ کس نظام کے تحت؟ یہ جو رائج ہے اس وقت
नहीं जिसके तहत अब तक इलेक्शन होते रहे? नहीं, हम इसके तहत नहीं लड़ेंगे। हम इंशाल्लाह बकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वोटरों की रजिस्ट्रेशन करेंगे। कब करेंगे? वोटरों की जब इलेक्शन के बाद, जब सुप्रीम काउंसिल। सर ये बात तो 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी। देखिए, और हमारा ये मुतालबा था कि सुप्रीम काउंसिल जो है वो बरादरी के मुतफ़िका तौर पर बनाई जाए और बाइख्तियार बनाई जाए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जाए, उसके बाद उनको कुछ उसूल कुछ मंशूर दिए जाएँ। अब बिल्कुल इलेक्शन करीब आ गए, कब करेंगे आप ये काम? अगर कल इलेक्शन का ऐलान हो जाता है आप क्या कर सकते हैं कानूनी तौर पर? आप क्या कर सकते हैं? देखिए, दिसंबर 2010 में जो मौजूदा हमारे सदर थे, उन्होंने कोशिश की, सुप्रीम काउंसिल के लिए कॉल किया लोगों को, सबका कैंडिडेटों को, वो सारे वहाँ पे गए और वहाँ पे मुतफ़िका राय से एक फ़ैसला तय पा गया कि मजहबी जमातों से 2-2 आदमी लिए जाएं और उनकी एक सुप्रीम काउंसिल बनाई जाए। लेकिन बदकिस्मती से दिसंबर से लेके आज दिन तक 7 माह हो गए हैं, उस पर दोबारा कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो आपस में सलाह मशवरा, चले कुछ इतलात ये मिल रही है कि वो हो गया, कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ मजहबी जमातों से लोग लेकर उसका फैसला होने वाला है। मेरा सवाल ये है कि अगर कल ये ऐलान आ जाता है सदर साहब की तरफ से, जो कानूनी तौर पर उनको इख्तियार है, सुप्रीम काउंसिल का वो ऐलान कर देते हैं और सुप्रीम काउंसिल के ऐलान के फ़ौरन बाद सुप्रीम काउंसिल हस्बे साबिक़ जिस तरह गुज़िश्ता साल चेयरमैन ने 2 दिन के अंदर ऐलान कर दिया था इलेक्शन का, तो क्या आप उस निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि सुप्रीम काउंसिल कब बनाई है उन्होंने और उसमें कौन कौन से लोग हैं। नहीं, ऐलान नहीं हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मेरे तक इत्तलात हैं वो ये हैं कि उनका फ्रेमवर्क काफ़ी हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया। देखें, अगर वो उसमें सारे जितने भी कैंडिडेट हैं साबका या मौजूदा, वो अगर सारे मुतफिक होंगे तो उस वक्त वो सुप्रीम काउंसिल तस्लीम आप मुतफिक हो जाएंगे अगर फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए 1 माह के अंदर अंदर, बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर फीस के और बगैर मंशूर के, आप उस पर मुतफिक हो जाएंगे? मैं तो मुतफिक नहीं होता। आप किस तरह मुतफिक? जबकि हमें पता ही नहीं कि सुप्रीम काउंसिल में कौन कौन से लोग लिए गए हैं, तो आप शख्सियात को ना देखें ना। नहीं, शख्सियात का तो बड़ा असर है ना जनाब। ये कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो सुप्रीम काउंसिल के रूल रेगुलेशन के मतलब जानता नहीं है, तो वो कैसे वो सुप्रीम काउंसिल को हैंडल करेगा? या 90 अच्छा, अगर कोई अच्छा शख्स आएगा सुप्रीम काउंसिल में जो आपको पसंद है, नहीं मुझे पसंद की बात, लेकिन सुप्रीम काउंसिल की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उससे बाइख्तियार नहीं बनाया जाता, तो फिर आप क्या करेंगे? शख्सियत पर आपको कोई देखें, इस तरह तो नहीं होगा ना। जिस तरह दूसरे कैंडिडेट हैं सारे उनकी इत्तेफाक के साथ, बामी इत्तेफाक से सारे बैठेंगे और वो मुतफिका तौर पे एक फैसला करेंगे, उस पर अमल दरामद होगा। मैं अकेले तो फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दूसरे जो कैंडिडेट, मतलब आप दूसरों के फैसले के बाद भेड़ चाल चलेंगे? अगर सबका फैसला भेड़ चाल नहीं हम चलेंगे। देखिए, जो भी कैंडिडेट होता है सबकी राय लेनी मकसूद होती है। अगर हम 2 कैंडिडेटों को 11 साल से हम लोग आरा ले रहे हैं, 11 साल से हर इलेक्शन से पहले यही बात होती है कि सुप्रीम काउंसिल को मजबूत बनाया जाए, रजिस्ट्रेशन की जाए, वोट उन लोगों का डाला जाए जो रजिस्टर्ड मेंबर है हमारे, सारी बातें होती हैं। लेकिन ये तमाम बातें, तमाम जमहूरियत आप लोगों की इलेक्शन से पहले होती है। जिस दिन इलेक्शन हो जाते हैं एक जीत जाता है, बाकी उसको कुछ इनकार कर देते हैं, कुछ मान लेते हैं, उसके बाद अपनी अपनी जंग लग जाती है। नहीं, हमने तो मेरा सवाल ये है कि आप इस कौम को मुत्तफिक होने का मौका कब देंगे? सब लोग, आपसे मुराद आपकी ज़ात अकेली नहीं है, सब इसमें बराबर के शरीक हैं। हमने चौधरी सरवर साहब को भी आज बुलाया था, लेकिन उनकी तबीयत की खराबी की वजह से आज वो आ नहीं सके। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि तमाम उम्मीदवारों को एक जगह बिठाकर उनसे पूछूंगा कि इस कौम को किस मंशूर के तहत आप वोट के उस प्रोसेस में लेकर जाएंगे। मेरा सवाल ये है हाजी साहब कि अगर वही भेड़ चाल चलती है, उसी तरह जमहूरियत के नारे लगते हैं, उसी तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो चाहे एक बंदा जाके 4 वोट डाले, अपनी मर्जी का रिजल्ट लिए जाएँ, सुप्रीम काउंसिल का चेयरमैन अपनी मर्जी से बनाया जाता है, सुप्रीम काउंसिल से फैसले अपनी मर्जी के लिए जाते हैं, तो क्या उस प्रोसेस में आप उसका हिस्सा बने? नहीं, हम क्यों बनेंगे उसमें? इंशाल्लाह ये मनमानियाँ जो पिछली दफ़ा किसी ने मनमानी अपनी की थी, अब नहीं हम करने देंगे। इंशाल्लाह कौम को एक अच्छा मंशूर दिया जाएगा, उनको एक अच्छे ट्रैक पे लाया जाएगा। ये इसमें आपस में हमारी मुशावरत हो चुकी है। जो दूसरे कैंडिडेट हैं, मौजूदा सदर साहब को भी देखते हैं कौन है। माशा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी समीला बात कर रहा हूँ बैंका चिन्ह एसोसिएशन की तरफ से। जी भाट साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो दोनों हमारे जो मेहमान हैं आपके तकबीर जो आपके वीरस टीवी पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। एक मेहमान है हमारे पास, 2 नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं भट्ट साहब? मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है, बाद में बात कर लेंगे इनसे। जी, तो कौम को इंशाल्लाह अच्छा मंशूर देंगे, कौम को एक अच्छे ट्रैक पे लेके आएंगे। ये 11 साल पुरानी जितनी भी गलतियां और खामियां रह गई हैं, देखिए 11 साल का इतना बड़ा, आपकी नज़र में गलतियां क्या हैं?
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہو کہ جس کے لیے پاکستان کمیونٹی کی بنیاد چودھری غلام سرور نے رکھی تھی، وہ اکیلے تو نہیں رکھی تھی انہوں نے، سب نے رکھی تھی، سب نے مل کے رکھی تھی. وہ پہلے صدر ہیں، ان کا بہت زیادہ رول ہے اس کو استحکام دینے میں، 2 بار وہ صدر رہے، لیکن انہوں نے اکیلے بنیاد نہیں رکھی، بنیاد تو ساری برادری نے مل کے رکھی تھی. نہیں، ساری برادری تو اس میں شامل نہیں تھی، اس میں چاندی لوگ شامل ہوتے ہیں جو برادری کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس کو برادری ساری برادری کہا جاتا ہے. اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں بھی شامل تھا وہ بھی تھا، ایک لیڈر تو چننا ہوتا ہے نا جس کی آخری رائے ہوتی ہے. تو انہوں نے بنیاد جو رکھی تھی، آپ یہ بتائیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنیاد جو انہوں نے رکھی تھی، بدقسمتی سے ہم وہ جو مشن تھا، جو منشور تھا اس وقت، جو آئیڈیا تھا ان کے ذہن میں، اس کے اوپر یہ پاکستان کمیونٹی نہیں چل سکی. نہ ہی ہم پاکستان جب نئی کوئی بھی کسی جماعت کی یا کسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس میں خامیاں غلطیاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا عرصہ بھی بہت تھوڑا ہے نا، 10-11 سال کا عرصہ پاکستان کو بنے ہوئے 63 سال ہو گئے ہیں آج دن تک. 63 سال کا انتظار نہیں، ہم 63 سال کا انتظار نہیں کریں گے. 63 سال ہو گئے ہیں تو بڑے بڑے سیاستدان آج دن تک پاکستان کو، اس میں 18 کروڑ عوام بستی ہے، آپ 30-40 ہزار کی بات کر رہے ہیں. 18 کروڑ عوام کی جو نمائندگی کرتے ہیں ان کے پاس وسائل بھی اسی طرح ہی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. پاکستان کمیونٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کافی دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان یورپ والوں کو خوش رکھے. یہ تمام تارکین وطن کے لیے بہت سارے پروگرامز لے کر گھوم رہے ہیں، ہماری نالائکی ہے کہ ہم ان سے لے نہیں پا رہے. یہ بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تارکین وطن کو یورپین کمیونٹی جو ہے اگنور کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہماری دوسری کمیونٹیز جو ہے ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس معاملے میں، اور وہ لے رہی ہیں. نہیں، ابھی ہم لوگ سارے انشاءاللہ مل کے ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں گے کہ جتنے بھی دوسری کمیونٹی ایسا ایک کال کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ کون سارے مل کے آپ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. ٹھیک. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھٹ صاحب ذرا جلدی سے سوال کیجیے تمہید کے بغیر. جی میں بالکل تمہید کے بغیر ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بات سن رہا ہوں آپ کی، بہت اچھا ٹاپک شروع ہوا ہے سپریم کونسل کے حوالے سے. تو میرے خیال میں احسان صاحب، یہ جو سپریم کونسل ہے یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. جب تک سپریم کونسل مضبوط اور آئینی نہیں ہوگی تب تک کمیونٹی کا بھلا بھی نہیں ہوگا، کوئی چینج بھی نہیں آئے گا. اس کے لیے اگر دیکھیں سابقہ دور دیکھیں تو جاوید صاحب جو ہے ہمارے سابقہ پریزیڈنٹ ہے، ابھی تو وہ سابقہ میں آگے ہیں نا کیونکہ ان کا آلریڈی دور ختم ہو گیا. انہوں نے 6 سال کا عرصہ گزارا ہے، 2 بار سپریم کونسل ان کے دور میں بنی ہے. اگر ان کی جو نیت ہے اس میں فتور نہ ہوتا تو میرا خیال ہے آج مضبوط سپریم کونسل اس قوم کے سامنے ہوتی. اور الیکشن سے پہلے کیا ہونا چاہیے، مجھے ان باتوں کا جواب دیجیے. جی الیکشن سے قبل کون سے کام زیادہ ضروری ہیں جو ہو جانے چاہیے؟ الیکشن سے قبل جو ہے وہ سب سے پہلے تو سپریم کونسل کا آئینی طریقے سے قیام ہے، اور سپریم کونسل جو ہے وہ پوری پاکستانی کمیونٹی کی رجسٹریشن کرے اور اکاؤنٹ کرے. کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ ادھر پاکستانی کتنے جو موجود ہیں، ان کا جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک کمپیوٹرائز ووٹنگ ہو. تو بھٹ صاحب اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، پھر الیکشن جو ہے وہ اگست میں نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے مزید آگے جانا پڑے گا. آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، الیکشن جو ہے وہ تو جتنے بھی آگے چلے جائیں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی، لیکن اس کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ سپریم کونسل ہونی چاہیے، ابھی وجود میں آنی چاہیے. میں نے سمجھتا ہوں کہ آج سے 4-5 ماہ پہلے کمیونٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ کو اور میڈیا کو بھی بھائی صاحب آپ کی جو تجویز ہے بھٹ صاحب وہ ہمارے تک آ گئی ہے. میں چاہوں چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آئی صاحب سے بھی اس پر پوائنٹ لے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ نے دیکھا کہ کالر ہمارے ساتھ تھے، ایک عام ووٹر، ایک عام پاکستانی. ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ووٹنگ ہونی چاہیے رجسٹریشن پر، اور رجسٹریشن ہونی چاہیے الیکشن سے پہلے. آپ اس قوم کے ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں، رجسٹریشن لازمی ہونی چاہیے. ایسا بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کچھ کہا تھا کہ ہم سب مل کر کچھ کرنے والے ہیں. وہ نہیں، کچھ کرنے والے نہیں ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مل کے بیٹھیں گے اور قوم کے لیے ایک اچھا لائحہ عمل بنائیں گے جو پچھلے 11 سال سے نہیں بن سکا. اچھا، یہ آپ لیڈر لوگ اس قوم کے لیے ہمیشہ صرف الیکشن سے پہلے کیوں مل کر بیٹھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کے بعد کیوں دستوں گریباں؟ ہم تو عرصے سے اکٹھے ہی بیٹھتے آ رہے ہیں، ہر پروگرام میں اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں، اختلاف ہونا وہ الگ چیز ہے، ہمارے آپس کے تعلق بھی ہیں، ہم سب سے ملتے ہیں، ان کی غمی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. اگر نظریاتی اختلاف ہے تو وہ ہمارا حق ہے.
اور یہی اچھی جمہوریت کی یہی نشانی ہے کہ جس پہ اختلاف رائے رکھنا ہمارا حق ہے. قوم کو تقسیم کرنا نہیں، قوم کو تقسیم نہیں ہم کرتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پھر آپ سے مزید پوچھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر ڈاکٹر مجید بول رہا ہوں تھیوا سے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن آپ جب بھی حاجی صاحب کو بلاتے ہیں تو بڑے تلخ انداز سے ان کی باتیں کرتے ہیں اتنے. اچھا نہیں، میں کسی اور کے ساتھ بھی بات کروں تو اسی انداز میں بات کرتا ہوں. یہ میرا میں پروگرام تو اکثر آپ کا دیکھتا رہتا ہوں، جب حاجی صاحب آتے ہیں تو آپ جانے کون سے کہاں سوال اٹھا کے لاتے ہیں. لیکن میرا تو کام ہی سوال کرنا ہے نا. اگر میں آپ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں آپ ہی لوگوں کو سوال تو یہی کر رہے ہیں حاجی صاحب انشاءاللہ اس دفعہ جیت جائیں گے اور اہلیان تھیوا کی طرف سے ان کو ہم بڑے اچھی طرح سے. جی بہت شکریہ جناب. ایسا بات بھی کوئی خیر خواہ ہے، وہ کہہ رہے تھے آپ سے میں تلخی سے بات کروں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں وضاحت کر دوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے، ہمارا کام جو صحافی کا کام ہوتا ہے وہ تنقید کرنا ہی ہوتا ہے، اور وہ تنقید اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو ابہامات ہیں، جو آپ لوگوں میں سوالات ہیں، ان کے جواب مل سکے. صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں، آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ پاکستان کمیونٹی کے لیے کیا لائے عمل بنائیں گے. تو انشاءاللہ بہت اچھا ایک منشور دیں گے ہم. کب؟ دیکھیں جب الیکشن آئے گا. 63 سال کے بعد؟ نہیں، 63 سال وہ پاکستان کی عمر ہے، یہاں پاکستان کمیونٹی ہے. کب دیں گے منشور آئی صاحب؟ آپ نے پچھلا الیکشن لڑا اس کے بعد دیکھیں جو ہم نے الیکشن لڑا، میں کچھ صدر نہیں منتخب ہوا، میں تیسرے نمبر پہ آنے والا بندہ تھا، لیکن میں نے 3 سال میں لوگوں کو ثابت کر دیا ہے. صاحب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ صدر نہیں منتخب ہوئے، ورنہ ہم آپ کو بھی کھو دیتے. نہیں یہ بات کیونکہ پہلے بھی جو صدر بنتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ بھی صدر بنتے تو آپ کو بھی کوئی کام پاکستان میں پڑ جاتا ہے، یہاں پر آپ مصروف ہو جاتے ہیں. آپ اتنے مت ڈریں، آپ موجود رہے، آپ اتنے مت ڈریں، یہ سارے لوگ اس طرح کے نہیں. آپ صدر بننے کے بعد یہاں رہیں گے؟ اگر میں صدر نہیں بنا تو میں اس میں موجود ہوں اور ساری دنیا کے سامنے. آپ صدر بننے کے بعد یونان کے اندر رہیں گے پاکستانی؟ میں نے کہاں جانا ہے بھائی، میں نے تو. اور آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لوگوں کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ آپ نے مجھے ایک یورو بھی نہیں دیا؟ نہیں، ہم ایسی بات نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے صاحب کا جو بھی ٹائم گزرا ہے اس میں ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، نہ ہی ہمارا یہ عزم لے کے ہم لوگ آئے تھے کہ ہم نے یہاں پہ سیاست کرنی ہے. ہم ویلفیئر کے لیے آئے تھے اور انشاءاللہ اسی طرح اپنی پاکستانی بھائیوں کے لیے ویلفیئر کرتے رہیں گے. اس میں یہ ہونا چاہیے تھا 11 سال میں جو ہم لوگوں نے ٹائم ضائع کیا اس سے ہمیں بڑا سارا تجربہ حاصل ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ جو غلطیاں ہوئی ہمارے بھائیوں سے جو بھی صدر بنے ہیں وہ انشاءاللہ اب نہیں دہرائیں گے. وہ بھی اب پکا عزم لے کے آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کمیونٹی کے لیے بہتر سے بہتر خدمات دیں گے. ایسا غلطیاں تو آپ سے صدر بنے بغیر بھی ہو رہی ہیں جن کی نشاندہی عوام کرتی رہتی ہے، لیکن ان کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کریں گے. پہلے ایک کال لیتے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی برنالی بات کر رہا ہوں. جی چودھری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل خیر و عافیت. آپ بڑا مدھم صاحب بول رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ حاجی افضل صاحب کو سخت سوالات کر رہے ہیں. اچھا میں نے بھی یہ نوٹ کیا. اچھا چلیں اب آپ کی سفارش آ گئی، تھوڑے سوال ان سے نرم کر لیتے ہیں. جی ان سے سخت کرنی چاہیے. وہ الطاف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لندن چلے گئے نا. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. بہتر طریقے سے اچھے انداز میں الیکشن ہونے چاہیے اور وہاں جو پیار محبت آلریڈی وہاں ہے اسی طرح ہی رہنا چاہیے. اور حاجی صاحب کا بھی خیال کیجیے، اچھے شریف انسان ہے، اچھے دوست ہے. جی بہت شکریہ چودھری صاحب، بہت مہربانی. چودھری صدر برنالی صاحب فرانس سے. دیکھیں سب لوگ آپ کے کریکٹر سے سارے واقف ہو گئے ہیں نا. نہیں کریکٹر کی بات نہیں کی انہوں نے آپ کی فیور کی ہے کہ سخت سوال. دیکھیں کتنے بندے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آئی صاحب پاکستان کمیونٹی یونان کے ساتھ ساتھ جو ایک کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ معاشیات ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے. یونان میں ایک بزنس کونسل بنی جو ختم ہو گئی. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری کمیونٹی سے زیادہ پاکستان بزنس کونسل کا جو قیام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. پاکستانی دکانداروں، بزنس مینوں، تاجروں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کمیونٹی کے لیے. تو چونکہ بزنس مین کو بھی سامنے نہیں آ رہا اس لیے وینس ٹی وی نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کوشش ہے ہماری کہ ہم بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان بزنس کونسل کا اعلان کریں گے، اس کا قیام کریں گے اور اس بزنس کونسل کے تحت پاکستانیوں کی فلاح کے لیے کچھ منشور بھی پیش کریں گے. آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے ابھی سے. بہت اچھی بات ہے. ہمارے منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنے تاجر بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان کے لیے ایک بزنس کونسل بنائیں گے، باقاعدہ ان کا ایک سیٹ اپ ہوگا
वो भी इसी पाकिस्तान कम्युनिटी की वाकई रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे मंशूर में शामिल है। कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए मेन अहम जो अब तक इस कम्युनिटी निज़ाम के अंदर हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ अब तक, और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। सबसे पहले ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो भी पाकिस्तान कम्युनिटी का सदर इलेक्ट होके आता है उसके पाकिस्तान एम्बेसी के साथ। वालेकुम अस्सलाम, एहसान भाई क्या हाल है? ठीक है जी, खैरियत। कौन बात कर रहा है? जी सोबिया बात कर रही हूँ जी। सुनाइए, क्या मैसेज देंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? जी मैं सुन रही हूँ काफी देर से प्रोग्राम आपका जी। तो आप बार बार हाई तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो भाई साहब तो माशाल्लाह पहले से ही बहुत ज्यादा आवाम के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। तो क्या आपको पता नहीं है कि हाजी साहब काम कर रहे हैं आवाम के लिए या नहीं कर रहे? देखिए जी, हाजी साहब काम अभी जो कर रहे हैं वो बतौर सदर नहीं कर रहे। हम तो उस निजाम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर खामी है। और हाजी साहब का चूंकि किरदार है और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले वो किरदार हाजी साहब भी अदा करें और दूसरे लोग भी अदा करें, ताकि उस निज़ाम के अंदर इस्लाह और हाजी साहब के अलावा जो भी बंदा सामने आए उसको काम करने में आसानी पैदा हो। बहुत शुक्रिया। मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर कॉल ले लेना। जो भी पाकिस्तान कम्युनिटी का सदर मुंतखब होकर आता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी के साथ उसके अच्छे तल्लुक़ हों। हमारे यहाँ के मसाइल हम पाकिस्तान एम्बेसी के बगैर हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे इस तरह के मौक़े पेश आते हैं जहाँ पाकिस्तान एम्बेसी की ज़रूरत महसूस होती है। जिस तरह के अगर कोई बंदा बेचारा फोत हो जाता है, उसके पास कोई पेपर नहीं है, जब तक पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी उतनी देर तक हमें डेड बॉडी नहीं मिलती। दूसरे नंबर, जितने भी हमारे कौमी त्यौहार हैं वो पाकिस्तान कम्युनिटी का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान एम्बेसी उनको मिल के मनाना चाहिए। ऐसे आपसे बहुत ज्यादा बातें और भी करने को जी चाह रहा है, लेकिन वीनस टीवी ने सिर्फ एक घंटा दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हो रहा है। नाजरीन, आपने सुनी बातें हाजी साहब की भी, और सबसे ज्यादा आपने क्रिटिसिज्म देखा मुझ पर आज हुआ कि हाजी साहब से बड़े सख्त सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद, हमारा मिशन सिर्फ एक होता है कि हमने अपनी इस कौम के, अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी, जो तकालीफ और मसाइब का शिकार है। हाजी साहब समेत जितने भी लीडर हैं हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा काम सवाल करना है। आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हो गई सारे यूनान विच, ताजा ताजा हो गई सारे यूनान विच, रज रज गल्लां करो इंडिया पाकिस्तान विच, ताजा 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 हो गई सारे यूनान विच, ताजा ताजा हो गई सारे यूनान विच, ताजा ताजा। ताज़ा जो रिश्तों को ताज़ा रखे, ताज़ा मोबाइल जो अपना